اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا اخلاقیات نہایت اہم موضوع ہے کہ جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، اور یا تو اخلاقی نصیحتیں سنی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ علم اخلاق کو ایک علم کے طور پر لیا جائے اور اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی جائے، ایسا ہمارے معاشروں میں نہیں ہوتا۔ اور بیان ہوا کہ حوزہائے علمیہ میں زمان قدیم میں علم اخلاق باقاعدہ ایک علم کے طور پر پہچانا جاتا تھا اور اس کا ایک الگ نصاب تعلیم ہوا کرتا تھا، اور علماء اس نصاب تعلیم کو حوزہائے علمیہ میں موجود جلیل القدر اساتید کے پاس سیکھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج حوزہائے علمیہ میں وہی اخلاقی باتیں، اخلاقی کہانیاں، قصے، اخلاقی موضوعات، انہیں علم اخلاق کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور اخلاق کا باقاعدہ نصاب تعلیم جو قدیم زمانے میں موجود تھا اسے نہیں اپنایا جاتا اور اسے باقاعدہ ایک علم کے طور پر حوزہائے علمیہ میں نہیں پڑھایا جاتا، جس کی بنیادی جو اس کے آثار سو ہیں، جو اس کے نیگیٹو آثار ہیں، وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھائی دیتے ہیں کہ ہم جیسے عالم جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، چونکہ ہم خود علم سے محروم ہوتے ہیں، عمل سے خالی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں وہ تاثیر جو ایجاد ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، نوعاً اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا زمان قدیم میں حوزہائے علمیہ میں جو کتابیں اخلاق کے طور پر پڑھائی جاتی تھیں، ان میں مرحوم دیلمی کی کتاب ارشاد القلوب، جو ارشاد القلوب دیلمی کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے، یہ ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، عربی زبان میں کتاب ہے، اس میں احادیث کا مجموعہ ہے اور تمام اخلاقی جو فضائل ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے، جو اخلاقی رذائل ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے، اور کلام نور کی روشنی میں ان کے علاج کو انسان کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اخلاقی متن کے طور پر بہت سی ایسی کتابیں جو ہمارے علماء نے، بزرگان نے تحریر کی ہیں علم اخلاق کے طور پر، انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، معراج السعادہ، جس کا کسی زمانے میں اردو ترجمہ ہوا تھا عروج السعادہ کے نام سے۔ یہ ایک اخلاقی کتاب ہے اور نہایت ہی بے نظیر اخلاقی کتاب ہے، ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نہایت ہی جلیل القدر عارف تھے، جلیل القدر فقی تھے، جلیل القدر فیلسوف تھے، ایک نہایت ہی عظیم الشان شخصیت تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو معراج السعادہ کو فارسی زبان میں تحریر کیا
اور یہ معراج السعادہ در حقیقت ان کے والد بزرگوار ملا مہدی نراقی کی کتاب جامع السعادات کا خلاصہ ہے، یا آپ کہیں جامع السعادات کا فارسی ایڈیشن ہے، چونکہ جامع السعادات عربی زبان میں 3 جلدوں پر علم اخلاق پر لکھی جانے والی ایک نہایت جامع کتاب ہے، اور معراج السعادہ فارسی زبان میں ان افراد کے لیے جو فارسی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عربی نہیں جانتے، ان کے لیے فارسی زبان میں اس کو تبدیل کیا گیا اور اس کا خلاصہ کیا گیا اور بیان ہوا۔ چونکہ یہ باتیں تکراری ہیں، ہم پہلے اپنے درسوں میں بیان کر چکے ہیں، اور ہمارے جو درسوں میں جدید مؤمنین شامل ہوئے ہیں ان سے بھی تقاضا ہے کہ وہ جو درس نہیں سن سکے ان درسوں کو پہلے جو ہے وہ سن لیں، تاکہ ان کے لیے مفید واقعہ ہو وہ باتیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ یہ آج 25واں درس ہے، تو اس سے پہلے جو 24 درسوں میں اخلاقی عناوین کو بیان کیا گیا ہے وہ نہایت اہم موضوعات ہیں، انہیں جاننا بھی نہایت ضروری ہے ایک انسان کے لیے جو علم اخلاق سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کی بیس مضبوط ہونی چاہیے، اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اور اگر وہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کے لیے مشکلات موجود رہیں گی۔ لہٰذا اس کتاب معراج السعادہ میں یہ جو 25واں درس آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، اب تک اس میں جو 4 ابواب یعنی 3 ابواب کمپلیٹ ہو چکے، اور چوتھے باب کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے باب کے اندر کتاب کے مصنف نے مقدمات نافعہ کو بیان کیا ہے، یعنی ایسے مقدمات جو اس کتاب میں مفید ہیں اور انہیں جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک انسان جو علم اخلاق پڑھنا چاہتا ہے، علم اخلاق سیکھنا چاہتا ہے، اس انسان کے لیے ان مقدمات کو جاننا بنیادی حیثیت کا حامل ہے، بنیاد ہے، اور نہایت ضروری ہے کہ وہ انہیں سیکھے۔ دوسرے باب کے اندر جو موضوع بیان کیا گیا وہ انسانی نفس میں موجود جو بری خصوصیات ہیں جنہیں اخلاق ذمیمہ کہا جائے، وہ اس دوسرے چیپٹر میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ تعارفی ابھی گفتگو ہے، یعنی تعارف کروایا گیا ہے۔ تیسرے چیپٹر میں جو موضوع بیان کیا گیا وہ انسان کے وجود میں جو فضائل اخلاقی ہیں، ان فضائل اخلاقی کو اپنے وجود میں کیسے محفوظ کیا جائے اور ان کی کیسے حفاظت کی جائے، اور جو انسان کے وجود میں بری عادات ہیں جنہیں رذائل اخلاقی کہا جاتا ہے، ان کا کیسے علاج کیا جائے، انہیں کیسے اپنے وجود سے دور کیا جائے۔ اور پھر بالآخر چوتھا باب جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس چوتھے باب میں جو اخلاق حسنہ ہیں ان کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے، جو اخلاق رذیلہ ہیں جنہیں اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے، پست عادات کہا جاتا ہے، ان اخلاق رذیلہ، اخلاق ذمیمہ، پست عادات، بری خصوصیات، بری اخلاقیات، بری عادتیں، ان کے کیا انسان کے وجود پر نقصانات مرتب ہوتے ہیں اور کیسے انہیں اپنے وجود سے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ چوتھے باب کا عنوان ہے، اور اس چوتھے باب میں آغاز میں یعنی ٹوٹل مصنف محترم 5 مقام بیان کر رہے ہیں چوتھے باب میں۔ پہلے مقام میں عدالت کو بیان کرتے ہیں، عدالت کیا چیز ہے، عدالت کی کون کون سی اقسام ہیں، اور کمال عدالت کیا ہے، انسان کی کمال کی فضیلت کیا ہے، یہ موضوعات جو بیان ہو چکے۔ دوسرا مقام جو آج ہم آپ کی خدمت میں آغاز کریں گے، جس میں اخلاق ذمیمہ کے علاج کی طرف داخل ہونا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس اخلاق ذمیمہ کا آغاز کر رہے ہیں وہ قوت عقل سے تعلق رکھتا ہے، کہ انسان کے پاس عقل موجود ہے، اور اس عقل سے متعلق جو بری عادتیں ہیں جنہیں اخلاق ذمیمہ میں شامل کیا جاتا ہے وہ کیا ہیں، اور ان کا کیا علاج ہے، کیسے انسان اپنے وجود سے ان
ضمیمہ اخلاق کو، پست عادتوں کو، بری صفات کو جو عقل سے تعلق رکھتی ہیں، انسان اپنے وجود سے ختم کرے۔ یہ دوسرے مقام میں ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تیسرے مقام کے اندر کتاب کے مصنف جو ہیں وہ قوت رذائل کو بیان کرتے ہیں، جو قوت شہویہ سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد مصنف محترم قوت عاقلہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کے جو صفات ہیں انہیں ہمارے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور کتاب کے آخر میں بنیادی طور پر دو مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے مقصد میں انسان کو طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ کیسے انسان پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ یہ پاکیزگی انسان کے جسم سے بھی تعلق رکھتی ہے، یہ پاکیزگی انسان کی روح سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر جو دوسرا مقصد ہے، آخری مقصد اس کتاب کا، جس میں باطنی آداب کو بیان کیا گیا ہے، مختلف چیزوں کے باطنی آداب کون کون سے ہیں وہ وہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نہایت ہی جامع کتاب ہے کہ جس میں مصنف محترم نے عقل، غضب، وہم اور شہوت، ان تمام کے فضائل کو اور تمام کے رذائل کو بیان کیا ہے، فوائد کو بیان کیا ہے، نقصانات کو بیان کیا ہے، فوائد کو تقویت دینے کے راستے بیان کیے ہیں، اور جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو پہچان کروائی ہے ہمیں، اور پہچان کروانے کے بعد ان کا علاج بتایا ہے کہ کیسے انسان انہیں اپنے وجود میں ختم کر سکتا ہے، اپنا علاج کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم چوتھے باب کے دوسرے مقام پر موجود ہیں جو آج کھڑے ہیں، اور اس دوسرے مقام کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوسرے مقام میں مصنف محترم جو ہیں وہ اس میں قوت عاقلہ سے متعلق جو رذائل اخلاقی ہیں، ان رذائل اخلاقی کو مصنف محترم جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے اس چیز کو جان لیا ہے کہ قوت عاقلہ سے متعلق جو ہیں وہ دو رذیلتیں موجود ہیں، دو پست عادات، بری صفات، بری خصوصیات، جن کا تعلق قوت عقل سے ہے، یعنی انسان کی عقل سے ہے۔ انہیں پہچاننا بہت ضروری ہے۔ انسان جب تک بیماری کی تشخیص نہیں دے گا اس کا علاج درست انداز میں نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک انسان بیمار ہے، اس کو جسم میں کہیں درد ہو رہی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی دوائی گھر سے اٹھا کر استعمال کر لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ اس کو ٹیسٹ نہیں لکھ کر دیتا، انواع و اقسام کی دوائیاں اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ جاؤ استعمال کرو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ لیکن جب تک اس کو اس کے مرض کی تشخیص نہیں دی جاتی کہ کیا بیماری ہے، بالآخر اس کے جسم میں جو درد ہے وہ کس وجہ سے ہے، جب تک وہ بیماری کو تلاش نہیں کیا جائے گا اور پھر اس بیماری سے متعلقہ دوا کو انسان کو نہیں دیا جائے گا، انسان کی جو شفا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ عین اسی طرح سے انسان کے وجود میں یہ جو بیماریاں موجود ہیں، جو عقل سے تعلق رکھتی ہیں، جو غضب سے تعلق رکھتی ہیں، جو وہم سے تعلق رکھتی ہیں، جو شہوت سے تعلق رکھتی ہیں، جب تک انسان ان بیماریوں کو پہچانتا نہیں ہے تو یقینی بات ہے چونکہ وہ انہیں پہچان نہیں رہا تو ان کا علاج بھی نہیں کر پائے گا۔ جو کچھ بھی ان کے دفع کے لیے کوشش کرے گا وہ لا حاصل ہوگی، بے سود ہوگی، بے نتیجہ ہوگی، اس کا اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے مصنف محترم بیان کر رہے ہیں کہ قوت عقل سے متعلق دو رذائل ہیں، دو بری عادتیں ہیں۔ ایک عادت کا تعلق جو ہے وہ افراط سے ہے، زیادتی سے ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ تفریط سے ہے، یعنی کمی سے ہے۔ اور پھر ان کے ماتحت جو ہیں وہ انواع و اقسام کی دوسری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور ان کی ضد کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور وہ ضد جو ہے وہ حد وسط ہے، اعتدال ہے، یعنی
عقل میں اگر افراط آ جائے تو یہ درست نہیں ہے، انسان کو لوٹنا پڑے گا اعتدال کی طرف، حد وسط کی طرف، متوسط کی طرف۔ اور اسی طرح سے اگر عقل میں تفریط آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، تب بھی انسان کو اعتدال کی طرف لوٹنا ہوگا اور حد وسط کی طرف لوٹنا ہوگا تاکہ وہ کمال کی راہ پر گامزن ہو۔ یہ معیار بیان کیا گیا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی اور کسی بھی چیز کی کمی جو ہے وہ انسان کے کمال کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتی ہے، لہٰذا باقی جو اس کی اقسام ہیں یا باقی جو ذیلی شعبہ جات ہیں انہیں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا اس مقام پر آ کر مصنف دو مطالب کو اس کتاب میں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جسے وہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے جرب و زح اور جہل کا علاج۔ اس کا کیا علاج ہے اور اس کی ضد جو اعتدال ہے اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی علاج کے طور پر انسان ضد کی طرف رجوع کرے گا اور وہ ضد حد وسط ہے، وہ اعتدال کی حالت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے بیان کیا جائے کہ جرب و زح کہتے کسے ہیں۔ عزیزان محترم، بطور معمول جرب و زح کہا جائے گا چالاکی کو، ایسی ذہانت جو انسان کو مکر و فریب کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے، یعنی حد افراط، جسے عقل کی افراطی کیفیت کہا جائے۔ انسان ضرورت سے زیادہ چالاک ہے، ضرورت سے زیادہ مکر و فریب کرنے والا ہے، ہیلہ گر ہے، بہانے باز ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ ایسے افراد کی جو یہ خصوصیات، جو ان خصوصیات کے حامل افراد ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے اخلاقی کتابوں میں کہ اس کے اندر جو ہے وہ صفت جرب و زح پائی جاتی ہے، یعنی بات کو گھما پھرا کر غلط نتیجہ نکالنا۔ آپ ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو ایسے تروڑ مروڑ کر پیش کریں گے کہ اس کا ایک غلط مطلب نکلتا ہو۔ در واقع وہ اپنی بہت ہی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت ہی جو ہے وہ چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بطور معمول زیادہ تر ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ان افراد کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق انصاف سے ہے، جن کا تعلق شعبہ وکالت سے ہے، شعبہ عدالت سے ہے۔ یہ در واقع باتوں کو گھما پھرا کر تروڑ مروڑ کر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سچی بات بھی کر رہا ہے تو اس کو ایسے جو ہے وہ گھما پھرا کر نکالا جائے کہ اس کو جھوٹ میں تبدیل کر دیا جائے، اس پر اتنے اعتراضات نکالے جائیں، اتنے کیڑے بنائے جائیں، اتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ پیچیدگیاں ایجاد کی جائیں کہ انسان سمجھے کہ یہ تو سچ ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کو ایسے خوبصورت انداز میں، خوبصورت الفاظ میں، ایسے پہرائے میں اس کو ڈھالنا کہ انسان جب سنے تو کہے اس سے بڑی سچی بات تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو در واقع یہ خصوصیت ہے جرب و زح کی کہ انسان مکاری کرتا ہے، انسان ہیلے گری کرتا ہے، انسان عیاری کرتا ہے، اور انسان مکر و فریب کے بلبوتے پر حقائق کو تبدیل کر دیتا ہے، باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو یہاں اس کتاب میں مصنف نے قوت عاقلہ سے متعلق جو دو رذائل بیان کیے ہیں، ان دو رذائل میں یعنی جو دو بری صفات ہیں اور پھر ان کی جو ضد جسے فضائل کہا جائے، انہیں بیان کرتے وقت جو مصنف محترم سب سے پہلے جو ہے وہ دو بری صفات کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور پہلی صفت جسے ہم بیان کیا آپ کی خدمت میں، مکاری، عیاری، ہیلہ گری، باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا، جسے جرب و زح سے تعبیر کیا گیا ہے، چالاکی، افراط کی حد تک چالاکی۔ ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان حد اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے، ایسی حالت کہ جس کے باعث انسان کا ذہن کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، مسلسل انسان کا ذہن جو ہے وہ شبہات ایجاد کر رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے، اختراعات کر رہا ہے، اعتراضات نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، جملوں سے، کلموں سے، الفاظ سے، باتوں سے کسی نہ کسی طرح سے گھما پھرا کر اس کو نکالنے کی
کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے مطلب کو جو ہے وہ ثابت کر سکے اور نتیجے تک پہنچا سکے۔ لہٰذا ایسا شخص جس میں یہ جربزہ کی خصوصیت آ جائے، یہ اچھی خصوصیت نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان حق کے اس بات کے لیے دلائل پیش کرتا ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے، یہ حد اعتدال ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی حق بات کو ثابت کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے، انسان مکر و فریب کا سہارا لے، انسان دھوکہ دہی کا سہارا لے، باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بات نادرست ہے۔ لہٰذا ایسا شخص ہر بات میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جو جربزے میں مبتلا شخص ہے، ہر بات میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بات میں نقطے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں تو سورہ بقرہ میں وہ بقرہ کا جہاں ذکر آیا ہے کہ جب ان افراد سے کہا گیا کہ ایک گائے کو آپ نے ذبح کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کہا گیا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو کہا نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر ہونی چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ اچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بار بار جو سوال کیے جا رہے ہیں، بار بار جو سوال کیے جا رہے ہیں، اگر وہ وہاں معاشرے میں موجود ایک گائے کو ذبح کر دے تو اس نے وہی کردار ادا کرنا تھا جو ان تمام سوالات کے بعد جس گائے تک وہ پہنچے ہیں اس نے جو کردار ادا کیا۔ تو یہ در واقع باتوں کو تروڑ مڑوڑ کر نکالنا، سوال پہ سوال کرنا، ایک حکم کو بار بار پوچھنا، یہ اب معاشرے میں بعض افراد میں ایسی خصوصیات موجود ہیں، ایسی عادات موجود ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے آئینہ ہے، یا مومن کے لیے آئینہ ہے، جیسے ہم پیچھے درس میں بیان کر چکے کہ اگر انسان خود اس بات کی تشخیص نہیں دے سکتا تو دوسرا مومن اس کو بتائے کہ نہیں تمہارے اندر یہ عیب موجود ہے۔ جو سیدھی سی بات ہوتی ہے تم اس کو بھی تروڑ مڑوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس کے اندر بھی لیت و لال کرتے ہو، اس کے اندر بھی بہانے تلاش کرتے ہو، اس کے اندر بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ لہٰذا یہ جربزہ بسا اوقات عقلی بحثوں کے اندر جب آ جائے تو انسان الہی علوم میں کفر و الحاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء نے دعوت دی ہے اور انسان انبیاء کی دعوت میں سوال پہ سوال، کیڑے میں کیڑے نکالتا ہے، باتوں میں باتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، اعتراض پہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انبیاء کے کلام میں کیڑے نہیں ہیں، بلکہ اس انسان کی سوچ میں کیڑے ہیں، اس کی سوچ میں غلاظت ہے، سوچ میں پستی ہے، جس پستی کے نتیجے میں یہ انسان انبیاء کی بارگاہ سے جو اسے فیض حاصل کرنا چاہیے یہ وہ فیض حاصل نہیں کر پا رہا۔ لہٰذا یہ جس جگہ پر تھا اسی جگہ پر کھڑا ہے، یہ کسی قسم کی ترقی نہیں کرے گا۔ اور بس اوقات ایسا شخص تمام حقائق کا بھی انکار کر دیتا ہے، تمام چیزوں کی بھی ایسا انسان جو ہے وہ نفی کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی سچ سچ نہیں ہوتا، جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا، واقعیت اور حقیقت اس کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ایسا ایک گروہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے 500 سال پہلے، یعنی 5 صدیاں پہلے ایک ایسا گروہ موجود تھا جو باقاعدہ ایک فلسفیانہ مکتب کی حیثیت رکھتا تھا، جسے سوفسٹ کہا جاتا ہے، سفسطی افراد۔ یہ یونان کا ایک فلسفی مکتب ہے اور ان کا نظریہ یہ ہوا کرتا تھا کہ حق اور باطل یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، نہ کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی باطل ہے، نہ کوئی سچ ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جس تک انسان پہنچتا ہے وہی حق ہے، اور وہ چیز جس سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، جسے انسان ناپسند کرتا ہے، وہی باطل ہے۔ بس اوقات حقیقت تو یہ ہے کہ ایک حق ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس حق تک پہنچانا ہے۔ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات حق ہے، جس طرف مڑ جائے اس طرف حق اپنا
منہ موڑ لے گا. یعنی معیار علی ابن ابی طالب ہیں چونکہ وہ خود ذات حق ہیں, خود عین حق ہے. لہٰذا اس حق تک پہنچنے کے لیے جو چاہتا ہے حق تک پہنچے, وہ امیر المومنین کے دروازے پر آ جائے, امیر المومنین کا دامن تھام لے. لیکن ایسے افراد کہتے ہیں کہ نہیں, حق تو کوئی واقعیت خارجی نہیں رکھتا, بلکہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہی حق ہے, جو نظریہ میں نے قائم کر دیا یہی نظریہ حق ہے. بس ان افراد کے نزدیک حقیقت نسبتی ہے, جو ہر شخص کی نسبت جو ہے وہ متفاوت ہے. ایک ہی چیز کے بارے میں ممکن ہے میرا نظریہ مختلف ہو, سامنے والے شخص کا نظریہ مختلف ہو, وہ چیز ایک ہی ہے لیکن میں بھی حق پہ ہوں اور وہ بھی حق پہ ہے. یعنی دو متضاد نظریات, چونکہ دو مختلف افراد نے ان نظریات کو اختیار کیا ہے اور دونوں افراد کسی نہ کسی وجہ سے اس نظریے پر پہنچے ہیں, تو اسے وہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں. یا اسی طرح سے جو ہے وہ باقی چیزیں, علم کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علم سے زیادہ جو ہے وہ دلیل کی اہمیت ہے. علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ دلیل کی اہمیت ہے. جیسے بیان کیا کہ وہ باتوں باتوں میں سے دلائل نکالتے ہیں, وجوہات نکالتے ہیں, نقطے نکالتے ہیں, کلمات سے کلمہ بناتے ہیں اور پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ ایک چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو چیز میں نے کہہ دی ہے وہی علم ہے, علم اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس دلیل کے جس دلیل کو میں نے پیش کیا ہے. لہٰذا یہ ایک گروہ ہے, اس کے مختلف جو ہے وہ نظریات ہیں. مثلا اخلاق کو بھی یہ گروہ اخلاق نسبی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھائی اور کوئی برائی بطور مطلق موجود نہیں ہے, جس چیز تک میں پہنچ جاؤں وہی اچھائی ہے اور جس چیز کو میں اپنے سے دور کر دوں وہی برائی ہے. یہ ایک گروہ ہے عزیزان محترم. تو بس اوقات انسان جو اس جربوزہ کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اس سے گلو خلاصی کرنے کے لیے کیا کرے, کیا راستہ اپنائے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان اس قباحت کو پہچان لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک نادرست چیز ہے, تو علم اور عمل کے مراتب سے یہ انسان کو محروم کر دے گی. اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو نہ وہ عالم ہوگا نہ عامل ہوگا. کیوں؟ چونکہ وہ علم کو قبول ہی نہیں کر رہا اور جو چیز مقام عمل میں اس علم کے نتیجے میں اس نے اختیار کرنی ہے اس کو بھی وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے. لہٰذا وہ معرفت اور سعادت کے عظیم فیض سے بھی محروم ہو جائے گا اور اس کی یہی عادت اسے ہلاکت میں مبتلا کر دے گی. لہٰذا سب سے پہلے مرحلہ یہاں آتا ہے انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں بیمار ہوں, میرے اندر یہ ایک بیماری موجود ہے. اب جب یہ بیماری موجود ہے, انسان کو علم ہو گیا کہ میں جربوزے میں مبتلا ہوں, ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں, تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ مشہور و معروف علماء کے دلائل, ان کے اعتقادات, ان کے نظریات کی طرف رجوع کرے, اور اگر اس کا دل چاہ رہا ہے یا دل نہیں چاہ رہا, دونوں صورتوں میں انسان انہی دلائل کو, انہی نظریات کو اپنے نزدیک معتبر جانے اور ان کے اعتقادات کو, ان کے اعمال کو, ان کی رفتار کو, ان کے افعال کو اپنائے اور اس سے تجاوز نہ کرے. مثلا دیکھیں کہ مرحوم قاضی نے اپنی زندگی میں کیسے زندگی گزاری ہے, میں ایسے زندگی گزاروں. مرحوم امام خمینی نے کیسے گزاری ہے, مرحوم رہبر شہید انقلاب نے کیسے گزاری ہے, مرحوم فیلسوف علامہ طباطبائی نے کیسے گزاری ہے, مرحوم بروجردی نے کیسے گزاری ہے, مرحوم بہجت نے کیسے گزاری ہے. انسان ان علماء کی زندگی سے معیار حق کو نکالتا ہے, جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے ان کو اپناتا ہے. جن چیزوں سے ان لوگوں نے دوری کی ہے انسان اس سے دوری اختیار کرتا ہے. جو اعتقادات ان علماء نے اپنائے ہیں انسان ان اعتقادات کو اپناتا ہے. جن اعتقادات کی انہوں نے نفی کی ہے انسان اس سے نفی کرتا ہے. اب انسان چاہتے ہوئے کرے یا نہ چاہتے ہوئے کرے, چونکہ انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہے
وہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور کی بات کو فالو کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک معیار وہ خود ہے، وہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرے گا. لہٰذا ایسا شخص نہیں چاہتا پھر بھی اس کو انہی علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اگر اس کی بیماری کچھ علاج ہو رہی ہے اور کچھ حد تک اب اس میں وہ چاہت ایجاد ہو چکی ہے، تب بھی معیار یہی ہے کہ وہ انہی علماء کی طرف رجوع کرے. گویا اسے آپ تقلید کا نام دے دیں کہ اس نے جو اپنے علاج کے لیے ہر فیلڈ کے ماہر متخصص افراد کے پینل کا انتخاب کیا ہے، پھر جو وہ کہتے ہیں اس فیلڈ میں یہ انہی کی بات کو فالو کرتا ہے، بشرطے کہ وہ افراد جنہیں انتخاب کیا گیا ہے وہ اس فیلڈ کے متخصص ہوں، ماہر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں. انسان ایسا کرے. لہٰذا انسان یہ بات جان لے کہ سلیم الفکر علماء اعلام، ان کا جم غفیر ایک اجتماع جس نظریے کو اپنائے ہوئے ہے، وہی نظریہ انسان نے اپنانا ہے. اپنی الگ سے مسجد نہیں بنانی، اپنا الگ سے نظریہ قائم نہیں کرنا ہے. خود تنہا ایک سائٹ پر کھڑا ہو جائے اور ہزاروں علماء کے نظریات کو جو ہے وہ تشکیک کرے، ان میں شک و شبہ ایجاد کرے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھیں، علماء کا تاریخ اسلام میں تمام علماء ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے بعض افراد، ان میں علماء بھی موجود ہیں، غیر علماء بھی موجود ہیں، ممکن ہے کوئی ایک آدھا فقیہ بھی شامل ہو گیا ہو، انہوں نے ایک اپنی الگ 2 انچ کی مسجد بنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے. ان سے کہا جائے کہ تاریخ اسلام میں ائمہ معصومین کی زندگی سے لے کر آج تک کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھی ہے یا ایسا طرز عمل نہیں اپنایا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں. وہ تاریخ میں جس نے غلطی کی ہے وہ سب غلط تھے، سب غلط تھے، سب غلط تھے، ہم ٹھیک ہیں بس. اور بعض لوگ تو اس قدر افراط کی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حرام زادے تھے سارے، وہ سارے حرام زادے تھے، میں ہی حلال زادہ ہوں، باقی سب حرام زادے تھے. یہ درواقع افراد بیمار ہیں، یہ افراد کج فہم ہیں، یہ افراد جو ہے وہ ایک جربزے کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں. انہیں علاج کی ضرورت ہے اور ان کا علاج یہی ہے کہ یہ پہلے اپنی اس بیماری کی طرف متوجہ ہوں، چونکہ جب تک یہ توجہ نہیں کریں گے یہ اپنے علاج کی طرف نہیں آئیں گے. ایک جب متوجہ ہو گئے کہ یہ بیمار ہیں تو پھر ان کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ علماء کا جو تاریخ اسلام میں تمام علماء موجود ہیں ان علماء کے نظریات کو محور قرار دیں اور اسی کی اقتداء کریں، اسی کو فالو کریں اور اسی دلائل کو اپنائیں. الگ سے اپنی جو ہے وہ نظریات کو، اپنی مسجد کو قائم نہ کریں. یہ اصطلاح ہے کہ الگ 2 انچ کی 1.5 انچ کی مسجد بنانا، یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے معاشرے میں استعمال کی جاتی ہے کہ ایک انسان تمام معاشرے سے الگ ہو کر ایک اپنا نظریہ قائم کر لیتا ہے، ایک اپنا جو ہے وہ مکتب ایجاد کر دیتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل تمام افراد جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے منافی ہے. یہ کہتا ہے نہیں، بس میری ہی بات صحیح ہے. اور ایسے افراد آپ کو معاشرے میں بہت مل جائیں گے، صرف نماز ہی سے متعلق نہیں بلکہ ہر مسئلے میں ان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، ایک اپنی رائے ہوتی ہے، جس رائے اور نظریے کو وہ فالو کرتے ہیں اور باقی تمام افراد کی رائے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بس اپنے نفس کو انسان کو چاہیے کہ وہ زحمت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے اور ان علماء کے جو علماء حق ہیں ان کے نظریے کو جو ہے وہ پابندی سے اپنائے اور اس کا دامن تھام لے، تاکہ یہ انسان کے وجود میں ایک عادت میں تبدیل ہو جائے اور یہ عادت آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پائیدار ہو جائے، ثابت قدمی اختیار کر لے اور انسان اطمینان کی کیفیت تک پہنچ جائے کہ جو ان علماء نے کہا ہے وہی درست ہے. اور اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو آپ کو افراد ملیں گے جو ائمہ معصومین کی زندگی میں بھی اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کی نفی کیا کرتے تھے، ان کی زندگی پر اعتراض کیا کرتے تھے، طرز عمل پر اعتراض کیا کرتے تھے. آپ کو انبیاء کی زندگی میں بھی مل جائیں گے، حضرت خاتم الانبیاء کی زندگی میں مل جائیں گے. آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اس قسم کے ہر طرح کا گروہ آپ کو تاریخ میں دکھائی دے گا جو اس طرح سے اپنا طرز عمل جنہوں نے اپنا رکھا ہے. بس انسان جو ہے وہ اپنے ذہن کو استقامت دینے کے لیے، پائیداری کے مرتبے تک پہنچانے کے لیے
جو ہے وہ بعض ایسے علوم ہیں کہ اگر وہ ان علموں کو سیکھے گا تو ان علوم کو سیکھنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انسان کی فکر جو ہے وہ انحطاط سے اور پستی سے اعتدال کی طرف آ جائے گی، میانہ روی کی طرف آ جائے گی۔ مثلا کہتے ہیں کہ انسان علم الحساب کو سیکھے، علم عدد کو سیکھے۔ عدد وہ نہیں کہ جو آج کل علوم غریبہ میں علم عدد بیان کیا جاتا ہے، اس کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے۔ یہی جو آپ اسکولوں کالجوں میں ریاضی پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، جس میں عدد کی بات کی جاتی ہے، جس میں جمع تفریق کی بات کی جاتی ہے، جس میں ضرب و تقسیم کی بات کی جاتی ہے، اسی عدد کے جو علم ہے جسے علم حساب کہا جاتا ہے، اس میں انسان جس قدر ممارست حاصل کرے گا، جس قدر تمرین کرے گا، جس قدر پریکٹس کرے گا، جس قدر انسان اس علم حساب میں خود کو مضبوط کرے گا، انسان کی فکر جو ہے وہ اعتدال کی طرف آئے گی۔ انسان کی فکر افراط و تفریط سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایسے افراد کہ جن کا علم الحساب بہتر ہے، جو اس علم میں مہارت رکھتے ہیں، یا جن کی ریاضیات کہتے ہیں کہ قوی ہیں، ایسے افراد علم فلسفہ کو سیکھنے اور سمجھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اور اچھے انداز میں اس کو سیکھ پاتے ہیں۔ علم المنطق کو سیکھنے میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ انسان علم الہندسہ، اس علم ہندسہ کو انسان جو ہے وہ سیکھے۔ یہ علم ہندسہ شکلوں کا علم ہے، پیمائش کا علم ہے، جہاں انسان خطوط کے ذریعے سے، لکیروں کے ذریعے سے، زاویوں کے ذریعے سے جو ہے وہ رقبے کو، حجم کو اور ان چیزوں کو، اشکال کو انسان سیکھتا ہے۔ یہ انسان جو اس علم ہندسہ کو، مثلث ہے، مربع ہے، یہ ان چیزوں کو جتنا انسان سیکھتا ہے، ایسا انسان بھی ذہنی اعتبار سے پختہ ذہن کا مالک ہو جاتا ہے اور حد اعتدال کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جسے بیان کیا گیا وہ ہے علم ہیئت، کہ کائنات میں جو اجرام فلکی موجود ہیں ان کی ساخت کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، ان کی حرکت کے بارے میں، یہ ایک علم ہے جسے علم ہیئت کہا جاتا ہے۔ بس جو انسان علم الحساب، علم الہندسہ اور علم الہیئت میں جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، ممارست کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، ایسے فرد کا جو سلیقہ ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس پریکٹس کے نتیجے میں اس کی ذہن میں، اس کی عقل میں جہاں کہیں انحراف ہوتا ہے، وہ یہ علوم مدد کرتے ہیں کہ اس انسان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ تینوں علوم اسلامی میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کل البتہ علوم اسلامی میں ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن قدیم زمانے میں آپ مشاہدہ کریں، جب ابو علی سینا کا دور تھا، جب حسن زادہ آمولی کا دور تھا جو پیچھے گزر چکے، وہ ان علوم میں مہارت رکھتے تھے، صاحب تالیف تھے، صاحب آثار تھے۔ اخوان الصفا کو آپ جا کر دیکھیں تو ان کے آثار میں یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ آہستہ آہستہ چونکہ علوم ترقی کرتے گئے اور آہستہ آہستہ حوزہائے علمیہ سے علوم جو ہے وہ رخصت ہوتے گئے، وگرنہ یہ آپ دیکھیں میڈیکل سائنس یہ اسلامی علم ہے اور حوزہائے علمیہ میں یہ پڑھایا جاتا تھا قدیم زمانے میں۔ یہ اس کے علاوہ یہ جو سب یہ جو بیان کیا آپ کو علم الہیئت، یہ سب حوزہ علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، اور تمام علوم آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بازگشت آپ کو ایسے ایسے نابغہ اسلامی شخصیات دکھائی دیں گی کہ جو مثلا جابر بن حیان جیسی شخصیت ہے، ابو علی سینا جیسی شخصیت ہے، خواجہ نصیر الدین توسی جیسی شخصیت ہے، شیخ بہائی جیسی شخصیت ہے، یہ آپ کو تمام افراد تاریخ میں دکھائی دیں گے کہ جو ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں سیکھا ہے، آگے اپنے شاگردوں تک منتقل کیا ہے۔ بس یہ اسلامی علوم ہے۔ بس یہ ایک صفت یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب دوسری بری صفت جو ہے وہ ہے جہل مرکب۔ یہ جہل مرکب کی بحث تھوڑا طولانی ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ابھی آغاز کریں تو شاید مزید ہمیں کوئی 25-30 منٹ لگیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس دوسری قسم کو کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں علوم آل محمد کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے وجود سے رذائل اخلاقی کو
ختم فرمائے، فضائل اخلاقی سے ہمارے وجود کو آراستہ و مزین فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں اعتدال عطا فرمائے، دعا گو ہیں خداوند متعال شر شیاطین سے، شر حاسدان سے، شر بدخواہان سے خداوند متعال ہماری حفاظت فرمائے۔ خداوند متعال اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو مومنین جو حاجات رکھتے ہیں خداوند متعال ان کی ان حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم سب کی سب سے بڑی حاجت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور کی حاجت ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔